آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. خواتین و حضرات، آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ حاضر خدمت ہے. خوش آمدید، آداب اور خود رحم. آج ہمارا ٹاپک ڈچ سیاست میں دیسی ڈچ سیاستدان ہے. سیاست کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ علاقائی یا ملکی سرگرمیوں سے منسلک اسلوب حکمرانی یعنی انتظامات کے طریقہ کار کی ترتیب کو سیاست کہا جاتا ہے. دنیا میں سیاست ایک خاندانی ادارہ داری سے اب بہت بڑی سائنس بن چکی ہے جس کا نام پولیٹیکل سائنس ہے، جو سوشل سائنس سے متعلقہ نظم و ضبط کا مطالعہ ہے. آج کے دور میں اچھے سیاستدان کے لیے سیاسی تعلیم لازم ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس میں PhD بھی کی جا سکتی ہے. دنیا میں سیاست اب وہ نظریہ نہیں جو دادے سے باپ اور باپ سے بیٹے کو منتقل ہو اور جو خاندانی حکمرانی کا حامل ہو. مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے آبائی ممالک میں آج بھی اکثریت کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے گدی نشین ہی سیاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کے عمل میں. میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ ہمیں یورپ میں مقیم 35-40 برس بیت گئے، مگر ہم میں بہت کم لوگ مقامی یورپی سیاست کی سرگرمیوں میں سرگرم رہے، مثلا یہاں کی لوکل سیاست. تو آئیے آج ان نوجوانوں سے گفتگو کریں جو اللہ کرے مستقبل کی یورپی سیاست کے چمکتے سیاستدان ہوں. ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مہمان سے. ہمارے پہلے مہمان ہیں عدیل محمود، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسد ضیاء اور آخر میں ہیں نعمان جنجوعہ. خواتین و حضرات، آج جس ٹاپک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگ ٹیلنٹ، ینگ پولیٹیشنز جو کہ ہالینڈ کی پولیٹکس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اپنی قوم کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے لوکل ایشوز ہیں جس کو کہ ہم خود ڈیل نہیں کر سکتے ایز اے انڈیویجول. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ہمیں ان ینگ پولیٹیشین سے مل سکتا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں عدیل سے. عدیل، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ، کہ یا آپ یہی کی پیدائش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مبارکباد دیتا ہوں کہ اب ہالینڈ اور یورپ کی آواز براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میری پیدائش پیدائش میری ہالینڈ میں ہی ہوئی ہے. اچھا، کہاں پہ پیدا ہوا؟ ایک شہر ہے نارتھ میں درنتی میں، اس کا نام ہے میپل. اچھا. تو پہلے سال سے ہماری فیملی دی ہیگ شفٹ کر گئی تھی، تو بڑا میں دی ہیگ. جب آپ 1 سال کے تھے؟ اس سے پہلے ہی. اچھا، اس سے پہلے ہی. جی جی. آپ اسد صاحب، آپ پاکستان سے تشریف فرما لائیں یہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا. تھینک یو جی. پاکستان سے میں آیا ہوں 2003 میں. ٹھیک ہے. میں نے پاکستان میں سروس کی ہے، پاکستان نیوی میں. ہاں جی. یہ جو وارشپ ہیں اس میں. اچھا. اور ایز اے ڈپلوما ہولڈر ایسوسیٹ انجینئر الیکٹریکل کا میں وہاں سے. تو آپ 2000 میں پینشن 2003 میں یہاں پہ آئے نا؟ یا 2002 میں میں وہاں ریٹائر ہوا، پینشن ہوا. تو آپ ادھر آ گئے؟ میں فارغ ہو کے یورپ کے آیا اور ادھر ہالینڈ میں. اچھا. اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا؟ میں یہاں پہ ایک تو میں قاری ہوں قرآن کا بہت اچھا، جو مطلب بچوں کو میں یہاں گھروں پہ قرآن پڑھاتا ہوں. پاکستان بہت نیک کام ہے، بہت نیک کام. کوئی بھی صورت اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ہی رکھے. غوثیہ مسجد ہے یہاں، وہاں بھی 5-6 سال مدرسہ پڑھایا ہے. اچھا. سیٹرڈے سنڈے 2 دن. اب میں نے وہاں چھوڑا ہے اور صبح میں کام کرتا ہوں اور شام کو آپ پڑھاتے ہیں. شام کو. جی. نعمان، آپ بھی یہاں پہ پیدا ہوئے ہالینڈ میں یا کہ آپ پاکستان پیدا ہوئے؟ نہیں، یہاں پیدا ہالینڈ میں. ہالینڈ پیدا ہوئے. کہاں پہ پیدا ہوئے؟ دہے کے ساتھ سٹی ہے ہمارے یہاں رہتے ہیں. کہاں پہ؟ کیا کہتے ہیں نام ہو گیا رینگ خابزی کنارس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آپ یہیں پہ بڑے ہوئے، اب یہیں پہ پلے پوسے اور یہیں پہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. اور اپنا آپ کی فیملی بھی یہیں پہ رہتی ہے؟ اچھا. میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ینگ پولیٹیشین جو کہ ڈچ پولیٹیشین پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. آپ کو یہ انٹرسٹ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ ہوتا رہتا تھا، میں بکس پڑھتا تھا، ریڈ اباؤٹ ہالینڈ، ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پالیٹکس کیا ہے، پارٹیز کون سی ہیں. تو جب آیا ہائی اسکول میں تو پھر بندوں سے ملا، باتیں شاتیں کی، تو مطلب یہ ہوا احساس کہ اگر یہاں پہ کچھ کرنا ہے اپنے کمیونٹی کے لیے، فار دا کنٹری،
یہ ہمارا ملک ابھی ہے, we were born here, raised here, تو کچھ کرنا ہے, we have to go into politics to make some changes for our community and for the. کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کی چینج کر سکتے, لا سکتے ہیں کچھ سوچ ہوتی ہے, ہوپ ہوتی ہے کہ اگر بندہ کچھ کرے تو پھر ہو جائے گا. جی عدیل, آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آپ نے اپنا پولیٹکس میں حصہ لیا, کس طریقے سے آپ کو اس کا انٹرسٹ ہوا؟ یہ تھا کہ 2006 میں نے جو لوکل الیکشن سے دی ہیگ میں اس کو قریب سے دیکھا تھا. اچھا, تو کیا آپ نے وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کیا؟ نہیں, میں نے اس کو فالو کیا تھا. اچھا, کسی کو آپ نے سپورٹ کیا؟ سپورٹ کچھ خاص نہیں کیا تھا. اچھا, لیکن اس کمپین میں نے حصہ لیا تھا. تو تب میں نے دی ہیگ کی جو لوکل پالیٹکس ہے ان کو قریب سے دیکھا. میونسپلٹی کی جو ہوتی ہے. جی جی, ٹھیک ہے. تو ادھر سے شوق بھی پیدا ہوا. تب میں اسٹوڈنٹ تھا. ہاں جی. تو اس کے بعد 2007 میں نے اسٹڈی سے فارغ ہو کے آگے کا سوچا. تو تب میں یہ محسوس کر رہا تھا دی ہیگ میں خاص طور پہ, پورے ہالینڈ میں ہی, کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے, جو مسلم کمیونٹی ہے اور فارن کمیونٹی ہے, ان کی آواز صحیح طریقے سے پہنچتی نہیں ہے, یعنی گورنمنٹ تک. یا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ ایک اس چیز کو ریپرزینٹ کریں کہ جو آپ کی عوام کی آواز جو ہے وہ آپ کو لے کے گورنمنٹ تک جائیں. جی, کیونکہ پالیٹکس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مین پلیٹ فارم ہوتا ہے. ادھر سے پالیسیز بنتی ہیں, ادھر سے ایشوز ریز ہوتے ہیں. تو اگر ادھر ہماری آواز پہنچیں گی تو میں سوچتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے یہ بہتر ہوگا. جی اسد صاحب, آپ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے, یا کہ آپ ایک جنرلی ایک ویو رکھتے ہیں پولیٹکس کے بارے میں؟ نہیں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, لیکن میں میرا یہ نہیں مطلب کہ آپ پولیٹیشین ہیں, معاشرے کا فرد ہوں, مجھے پولیٹیشین کی ضرورت ہے. ہاں, نہیں, پولیٹکس کے بغیر معاشرہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. جیسے انسان بلوغت میں جاتا ہے, جیسے یہ بچے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے, تو وہ اپنی کوالٹی جو ہوتی ہیں اس میں سے کسی ایک کو چوائس کرتا ہے. بالکل صحیح. کوئی میڈیکل کے شعبے میں چلا جاتا ہے, کوئی ٹیچنگ کے شعبے میں چلا جاتا ہے, کوئی پولیس کے شعبے میں چلا جاتا ہے. آپ کون سے پولیٹکس سے کس شعبے میں گئے ہیں؟ نہیں, میرا شعبہ تو ایک معاشرتی افراد جیسے معاشرتی زندگی گزار. آپ کو انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ بہت ہے. یعنی پاکستانی پولیٹکس سے یا کہ ڈچ پولیٹکس؟ سب سے, پوری دنیا کی پولیٹیشین سے, کیونکہ اب میں دیکھ چکا ہوں کہ یورپ کے سارے کنٹری دیکھے ہیں, تو پھر پوری دنیا کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے کہ سب انسان ہیں, انسانوں کے رائٹس جو ہیں وہ پھر ایگزیکٹو تک جب سپورٹڈ ہو کے جاتے ہیں تو پولیٹیشین کے ذریعے. جی نعمان, یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ یعنی جو ہمارے جو نئی جنریشن ہے, سیکنڈ جنریشن ہے, جس میں سے آپ لوگ ہیں, اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہوا تو آپ کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا اس میں, کہ کیا آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد یہی ہے کہ مطلب ہالینڈ میں رہ کے یو سی دا لوکل ایشوز ایٹ اے ہائر لیول, تو مطلب you have to approach issues from your side and from the community side. تو کیا یہ آپ جو ایشوز جو ہیں یہ آپ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے لے رہے ہیں یا کہ ایک جنرل پورے ایز اے ڈچ کے حوالے سے لیں گے آپ؟ نہیں, ظاہر نہیں ہے کہ ہماری صرف کمیونٹی کی وجہ سے ہو, لیکن ایز اے ہول نیشن جو ہے. لیکن آپ اس کو سیپریٹ ایک پیکٹ میں نہیں لیں گے؟ نہیں, we have Dutch, we have Moroccans, we have Turkey, and they're all part of this country. اچھا, we have to be for them all. اچھا, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ویو میں ہے کہ شاید میں ایک اسپیسیفک پاکستانی ہوں اور یا میں پاکستانی اپنا والدین کی اولاد ہوں اور میں ان کے جو مسائل ہیں ان کو یہاں پہ ریپرزینٹ کروں. وہ بھی ہیں, of course they are part of you, but جی عدیل, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل, مطلب جو ریئلٹی ہے کہ ہم ادھر رہ رہے ہیں, دی ہیگ میں رہ رہے ہیں, ہالینڈ میں رہ رہے ہیں, تو ادھر ایز اے ہول سٹی وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ڈفرنٹ ایشوز. مطلب ہمارے جو ایشوز ہیں مطلب ہماری کمیونٹی کے اپنے ہیں, لیکن ان میں ٹرانسپورٹ بھی آتا ہے, بچوں کے اسکول کا سسٹم بھی آتا ہے, اس میں ہیلتھ کے بارے میں آتا ہے, تو وہ چیزیں وہ سب کے بارے میں. ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس پہ ذرا غور کریں کہ جو ہم, کیونکہ میرا ناظرین یہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت اپنی جو سوسائٹی جو ہے, جو ہماری کمیونٹی جو ہے, وہ جس وقت اس کو یہ پتہ چلے گا نا کہ ہمارا کو اپنا بچہ اب پولیٹکس میں حصہ لے رہا ہے, تو آبویسلی ایک نیچرل سی بات ہے کہ اس وقت وہ اپنا ایک خاکہ بنا لے گا, یہ اپنا بچہ ہے, یہ ہمارے ہی مسائل کو سامنے لے کے آئے گا. اور اسی چیز کو ہم یہ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نئی جنریشن آ کے یہاں پہ پولیٹیشین بن رہی ہے یا پولیٹکس میں حصہ لے رہی ہے, ان کے مقاصد اکثر ہیں کیا وہ پاکستانی لوگوں کے لیے اپنی ریپرزینٹیشن لے رہے ہیں یا ایک جنرل پولیٹیشین بن رہے ہیں؟ کیوں جی نعمان, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
अगर क्या आप एक जनरल बन रहे हैं या क्या आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या जो कम्युनिटी है उसके मसाइल को भी सपोर्ट करेंगे या उसको उजागर करेंगे? First foremost, I want to be a politician for all Dutch people and for the whole country. Or of course, मतलब अगर कोई issue आएगा, if it's Islam or with regard to Pakistan, then of course I will raise my voice and say that I'm also Pakistani and I will also be there for your values and your issues. करेंगे। जी असद साहब, आप ये बताएं कि आपने कुछ फर्क देखा है यहाँ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? जी बहुत फ़र्क है। वहाँ का पॉलिटिशियन जब पेश करता है अपने माशरे के अफराद को, तो वो सब कुछ जो कहता है वो करता नहीं है, यानी उसके कहने और करने में फर्क है। वो लोग जो अफराद हैं वो तो उसके कहने पे बिलीव करते हैं, अच्छा, लेकिन वो अंदर से बेईमान है। तो क्या ये आप समझते हैं कि वो चीज जो यहाँ के पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो करते हैं? यहाँ करेक्शन है। क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं बच्चों को देखता हूँ। अच्छा, जो बच्चे जैसे स्कूल की तालीम हासिल करते हैं या इस माशरे में जिंदगी बड़े हो रहे हैं, उनमें कुछ जो है करेक्शन है। हाँ। वो जो कहते हैं वो ही करते हैं। आपका ये अंदाजा है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन वो भी यही करते होंगे? क्यों जी आदिल, क्या ख्याल है ये जो बात हो रही है जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की और यहाँ की पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? देखिए, मेन बात ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इधर में बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया में एक गेम है। मैं उस गेम को पसंद नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान में इधर की जाती है, लेकिन इधर भी काफ़ी ऐसे बंदे हैं पॉलिटिक्स में, मेन पार्टीज में, जो अपना जो व्यू पॉइंट है जब वो आगे पहुंचते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो वो ऐसे चेंज होता है। लेकिन इधर फ़र्क ये है कि इधर अकाउंटेबिलिटी है, आप किसी को पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में आप किसी को पूछ नहीं सकते हैं। इधर कोई बंदा गलती करता है तो नेक्स्ट डे वो रिजाइन कर देता है। ये मेन फर्क है। वहाँ पे जो है ना वो अपने जो कुछ अच्छा किया या बुरा किया वो कंटिन्यूस वो अपने चलता रहता अपने जो है ना वो पॉलिटिक्स को चलाते रहते हैं। नाज़रीन, ये हमने देखा कि कुछ ये बच्चे जो है हमारे ये जो यहाँ पे ये पॉलिटिक्स में आए हैं तो उनके मकासद थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि हो सकता है कि हमारी जो आवाम जो है, हमारी जो कम्युनिटी है वो ये समझे कि शायद कि ये बच्चे जो है ना आके सिर्फ हमारी ही पॉलिटिक्स करेंगे, हमारे बारे में ही सिर्फ आगे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इनके जो ख्यालात हैं थोड़े से उससे मुख्तलिफ है। ब्रेक का वक्त होता है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम नाज़रीन, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये मेहमान हैं उनके अपने मकासद जो है ना वो हम पे बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये अपनी जो है हमारी कम्युनिटी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि पहले शुरू में मैं यही समझा कि शायद ये वो बच्चे हैं कि जो सिर्फ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि वो यहाँ के एक गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के या म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बन जाएं और उसके बाद वो जो कि उनके सामने आएगा उसका हल करते जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैं महसूस कर रहा हूं कि इनमें अभी तक वो जो अपना कौमियत है, जो अपने कम्युनिटी की एहसासात हैं, ख्यालात हैं और उनके मसाइल को उजागर करना है, अभी तक वो जज्बा इनमें है। क्यों जी, क्या ख्याल है? आप अभी बात कर रहे थे कि ये जो अपना मुख्तलिफ पार्टीज जो है या मुख्तलिफ मकासद जो हैं जो दूसरे यानी गोरे जो है वो उसको जो नहीं रेस करेंगे वो उसको आप रेस करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। और मेरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना उसका मकसद ये था कि हमारी जो कम्युनिटी में गैप है पॉलिटिक्स में, हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम वोट नहीं देते हैं और हमें पता ही नहीं कि आगे का सिस्टम क्या है, तो उसका जो गोरे हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हमारी आपका क्या अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ के अगर गोरा को रिप्रेजेंटेटिव है तो वो क्या हमारे मसाइल को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता? उसने पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन द कम्युनिटी, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन द हमारे क्या नॉर्म्स है, वैल्यूज है, व्हाट वी वांट टू अचीव, we can better know what our community wants. जी असद, आप इस पे कोई रोशनी डाल सकते हैं कि क्या आप समझते हैं कि दूसरे कल्चर का जो एक पॉलिटिशियन होगा जिसको आपके कल्चर का पता ही नहीं है, आपके ख्यालात का पता नहीं है, आपके जज्बात का पता नहीं है, आपके एहसासात का पता नहीं है, क्या ये समझते हैं कि वो आपके मसाइल को भी समझ सकता है कि आपके असल जो अपना रूट्स आपके मसाइल के क्या है? जी वो बात दफा नहीं समझ पाता।
نہیں سمجھ پاتا. نہیں بات سمجھ پاتا. گورا بعض دفعہ ہمارے مسائل نہیں سمجھ پاتا. وہ کیسے؟ تو پھر ہم سپورٹڈ ہوتے ہیں کہ ہماری کو کمیونٹی کا بندہ. نہیں کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ میں نے مطلب کہ آپ بھی ڈچ بولتے ہیں, وہ بھی ڈچ بولتے ہیں, آپ بھی انگریزی بولتے ہیں, وہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. جو ہیں وہ مختلف بیہیویئر میں ہیں. ہم پاکستان سے جب مائگریٹ ہوئے ہیں وہ یہاں کے بیہیویئر میں ہیں, اور بعض دفعہ کوئی سارے تو وہ مطلب اچھے بھی نہیں ہوتے گورے, سارے برے بھی نہیں ہوتے. بعض دفعہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ توسب میں بھی نہیں سمجھ پاتا, وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو پھر وہ میرے جیسا انسان اکیلا سپورٹڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ ملے. نہیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹکس میں بھی آنے کے لیے روٹس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ ہونا چاہیے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ نے صرف میڈیا کو نہیں دیکھنا کہ اخباروں میں کیا لکھا جاتا ہے, لوگوں سے باتیں کریں گراؤنڈ ریئلٹی میں. کیا میڈیا جو ہے یہاں کا میڈیا میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ایک مختلف پکچر پیش کرتا ہے جو اوریجنل ہوتی ہے؟ نہیں, میڈیا بھی ظاہر ہے اس کا اپنا رول ہوتا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ڈچ, وہ ہماری کمیونٹیز میں کم ہی آتے ہیں. وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایشو ریز کرتے ہیں, لیکن آپ جب دکانوں میں نہیں جائیں گے, لوگوں کو پوچھیں گے نہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. مطلب یہ ناظرین میرا خیال ہے کہ عدیل جو مجھے سمجھ آئی, آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ جس وقت ہماری اپنی کمیونٹی کا ایک پولیٹیشین ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے کمیونٹی کے پاس جا کے اور ان سے جو اصل معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں اپنا نعمان؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ووٹس لینے ہیں you have to know what your issues are. یہ ووٹ لینے کے لیے یا کام کرنے کے لیے؟ ووٹ مطلب وہ تھرڈ پلیس پہ. if you want to know what you want to achieve and for whom, then you have to go and talk with the people, of course. لیکن میں پھر اسی بس میں مسئلے پہ آؤں گا کہ مطلب یہ تو بات وہ اس کے لیے تو گورے بھی اپنے اپنے علاقے میں کبھی کبھی آتے ہیں. بیوٹ ہاؤس جیسے وہ مطلب کمیونٹی سینٹر جو ہر علاقے میں بنے, وہاں پہ آ کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, لیکن مطلب ایز فار ایگزامپل کوئی فلم ہے یا ابھی اترا تھا کہ they made some photos or cartoons of a prophet, then we have to have somebody from the community, if it's Musliman or Pakistani, to be there at that level and raise our voice and say this is wrong. اچھا جی, اسد صاحب آپ نے کبھی پولیٹکس میں حصہ لیا؟ نہیں, حصہ نہیں لیا. پاکستان آپ پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں؟ جی فالو بہت کیا. کس کی, پاکستانی پولیٹکس کرتے ہیں یا ڈچ پولیٹکس؟ یہاں جو ہے پولیٹکس ہیں یہاں تو زیادہ میں سمجھا نہیں ابھی تک ان کو. جانتے ہیں یہ لوگ, سنا ضرور ہے, کریکشن میں بہتر ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو پاکستانی جو ہے آپ اس میں وہاں پہ آپ اس کو ضرور فالو کرتے ہیں. کیسے فالو کرتے ہیں, کہاں سے فالو کرتے ہیں, انٹرنیٹ سے یا کہ ٹیلی فون کرتے ہیں گھر پہ؟ زیادہ تر نیوز دیکھتے ہیں اپنے پاکستانی چینل. تو پولیٹیکلی اس وقت کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کیا حالت ہے؟ پولیٹیکلی تو بہت بری حالت ہے, کیونکہ وہی جو میں نے شروع میں بات کہی کہ پولیٹیشین پیش کرتا ہے میں سب کچھ کروں گا, لیکن وہ سب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ آپ سب پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں؟ سب پارٹیوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ مکار ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور جو معاشرے کے افراد ہیں وہ ان کو ضرورت ہے جو جیسے پوری دنیا میں, تو وہ کیوں ووٹ دیتے ہیں جی ان کو؟ وہ ووٹ اسی ہوپ پہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے. تو اگر اس کو وہ اگر دیکھنا یا ہم کون سے, پاکستان بچہ تو ہے کوئی نہیں اس وقت, اب پاکستان بوڑھا ہو گیا ہے, اب پاکستان کی 64 ایئرز ایج ہو گئی ہے. اس کی دو ریزن بھی ہیں پاکستان میں ووٹ دینے کی. دو ریزن ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, دوسری ریزن یہ ہے کہ وہاں نظام جو ہے وہ اتنا غلط ہے کہ جو افراد ہیں ان کو جانا ہی ان کے پاس پڑتا ہے. جیسے نہیں آپ نہیں جاؤ گے تو کی کر لیں گے. یہی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایم پی ہے یا ایم این ہے اس حلقے کا, وہ آپ کے گھروں میں جا کے ووٹ نہیں مانگتا, وہ گاؤں میں جاتا ہے لمبڑدار کو بولتا ہے جی لمبڑدار جی قوم چاہیے, بولتا ہے جی قوم نہیں قوم ہے. کیا یہی وجہ عدیل, میں آپ سے آپ ہی کے پاس آ رہا تھا, کیا یہ وجہ تو نہیں ہے ہماری پولیٹکس جو ہے اس میں, یا ہماری سیاست یا ہماری حکومت یا ہمارا سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل, میں بھی پاکستانی پولیٹکس کو بڑی کلوز فالو کرتا ہوں, میرے کافی ریلیٹیوز بھی ہیں جو ہائی پوسٹ پہ ہیں. اچھا, لیکن پاکستان کا جو بھی سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم, اس کو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. ہمارا نظام ہی خراب ہے,
مطلب اس نظام میں ہماری کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہیں, وہی جو فیملیز ہیں شروع سے نہیں, لیکن دیکھیں نا پاکستان کا سوچنا تو ہے نا کچھ, یہ تو کچھ بھی ہے ہمارا یعنی ہمارا رشتہ تو ہے نا ہمارا, وہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مطلب پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم, اس کو چینج کرنا پڑے گا, اس میں بہتری لانی پڑے گی تاکہ نئے لوگ آئیں اور اس کو چینج کریں. چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. کوئی اسٹرگل نظر نہیں آ رہی, کیسے کیا ابھی تک کوئی ایسی چیز؟ ابھی اسٹرگل ہو رہی. 23 دسمبر کو مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, شاید 40-50 لاکھ تک سب پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ ہوگا. تو اس کا مطلب مین ٹاپک یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جائے. سسٹم کو چینج. جی نعمان, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, اگر کمپیریزن کریں پاکستانی سیاست اور یہاں کی سیاست, کیا کہ پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میں نے کہوں گا کہ جب میں نے پڑھا, میں نے دیکھا, میں نے کیا ریسرچ, اٹس sick, مطلب it's based on money only. اگر پاس پیسے ہیں then you can buy votes, پیسے نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں آ سکتے. کبھی یہ سوچا کہ جو ووٹر جو ہے وہ اپنے صحیح حقدار یا وہ لوگ جو ان کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کبھی سوچا اس میں؟ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کو اپنی مصیبت ہے کہ شام کو میں نے پیسے کمانے ہیں, I have to eat, I have to have water, میرے پاس پانی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اگر کوئی سامنے آئے گا کہے کہ میں صبح آپ کے لیے کھانا لے آؤں گا, میں آپ کو پیسے دوں گا, تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. سو پولیٹکس میں یہ چیز بھی جو ہے نا اس کو مینگل کرتی ہے. نہیں, ٹوٹلی یہ وجہ نہیں ہے. ہاں جی, ٹوٹلی وجہ یہ نہیں ہے. ٹوٹلی یہ ہے کہ برادری سسٹم جو ہے, جو طاقتور لوگ ہیں جیسے محلے میں یا گاؤں میں یا سٹی میں طاقتور لوگ ہیں, وہ غریب لوگ کو تھریٹ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں ان سے. وہ ڈرتے ہیں ان سے, ووٹ نہیں دوسری جگہ پہ ڈالتے. وہ ڈر کے نہیں دیتے. مطلب کیا کر لیں گے وہ؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیلنٹڈ ینگ لڑکا یا کوئی بڑا بھی ہو, مطلب سب سے ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, اگر اس کے پاس 10 کروڑ پیسے نہیں ہے نا تو کبھی وہ کمپین نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے, الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. اور پاکستان میں اس کو بزنس بنایا ہوا ہے کہ 10 کروڑ انویسٹ کرو اور اس کے بعد 4 سال میں 100 کروڑ کماؤ. اچھا, وہ ایک بزنس ہے پاکستان, انویسٹمنٹ. اس کے بعد میں کہتا ہوں سب سے بڑی انویسٹمنٹ اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ. آپ کو پاکستان میں کوئی پولیٹیشین نظر نہیں آیا کہ جو سیدھے رستے پہ آ سکے, اور اگر جائے گا تو اس کو سیدھے رستے پہ رہ نہیں سکتے. میں نعمان آپ سے آتا ہوں کہ آپ اس وقت یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے کسی پولیٹکس پارٹی کو, تو آپ نے کون سی پارٹی جوائن کی ہے؟ Partij van de Arbeid, ڈچ لیبر پارٹی. اچھا, ڈچ لیبر. کیوں اس کو آپ نے جوائن کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ you know what's best for us as well as a community, the minorities, the country as a whole, and then it comes down to basic values. نہیں, on the whole تو یہ بڑا unholy جواب ہو گیا نا. کوئی اسپیسیفک بتائیں کہ جو کوئی دوسروں سے زیادہ بہتر ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ Specifically میں نے کیا کہ if you look back in history, this party has represented our values the most and the best in parliament and national level. ہاں ہاں, یہ بھی جنرلی سوال ہو گیا. عدیل, آپ نے بھی پارٹی جوائن کی ہے, وہ کون سی پارٹی؟ اس کا نام ہے اسلام ڈیموکریسی, ایک لوکل پارٹی ہے دی ہیگ میں, اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ 4 شہروں میں, مین شہروں میں ادھر سے لڑے گی. تو جو بات کی انہوں نے پیفریا کی, ریئلٹی ہے کہ ہمارے بڑے ہیں شروع سے انوالوڈ ہیں کہ ہم پیفریا کو ووٹ دیں گے, لیبر پارٹی ہے, لیکن ابھی ریئلٹی چینج ہو گئی ہے. جو پیفریا ہے وہ پیفریا رہی نہیں ہے, اس کے جو منشور ہے تبدیل ہو گیا. آپ کا مطلب ادھر یہ ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ادھر ریز نہیں ہوتے, اور جو ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں ادھر ہیں پارٹیز میں, ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اپنے جو ایشوز ریز کریں. وہ جی آپ کی پارٹی میں جو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اپنے, آپ کو اجازت نہیں ہے ان کے ایشوز ریز کرنے کی؟ نہیں, تو بات نہیں ہے. جو میں نے دیکھے مطلب جو ہمارے ہیں ترکی مراکی اس پارٹی میں, وہ تو اپنے ایشوز کرتے ہیں ریز. مطلب اس میں ایک مسائل ہے کہ ادھر حلال جو ہے گوشت کو ذبح کرتے ہیں, اس کو منع کیا جا رہا تھا. اچھا. تو ایک بھی مسلمان پارلیمنٹیرین اس کے خلاف نہیں بولا. مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ پارٹی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے. پارلیمنٹ یہ مسلمان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں جب, ہاں بالکل ہیں, اور وہ مختلف پارٹیوں میں ہیں. مختلف پارٹیوں میں. آپ بتائیں جی, اگر آپ بندوں کو اس پہ ریپ اپنا لڑ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا فائدہ؟ Well, you have to be also realistic in politics. مطلب یہ اس جنرل بات کہ میں جاؤں گا, میں وہ کر لوں گا. There's a gap between what you can achieve
and what you want to achieve, and you have to work within those two boundaries to achieve the best for your community and for your minorities. لیکن وہ بڑا آپ کا جو ہے نا مطلب کہ دیکھیں میں چاہ رہا تھا ناظرین میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا کچھ اسپیسیفک مجھے جواب ملے کہ کیا ایگزیکٹلی جیسے عدیل نے ایک بڑا مطلب بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کی جیسے کہ حلال کا مسئلہ تھا. واقعی جس وقت حلال کا مسئلہ شروع ہوا تو میں نے کسی بھی مسلمان کو پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیشین پاکستان کی پولیٹکس اور ہالینڈ کی پولیٹکس اور اس میں فرق کیا ہے یا ہمارے بچے جو ہیں وہ اس پولیٹکس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. لیکن ایک اس میں جو ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ صرف پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے. کیوں جی درست ہے کہ آپ صرف پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی, کیونکہ ہر ایک ایشو پاکستانیوں کا ایشو ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ صرف پاکستانی کے ایشوز کو ڈیل کریں تو آپ کو سال میں ہو سکتا ہے ایک دفعہ کھڑا ہونا پڑے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر پاکستانی کمیونٹی کو آپ موسٹلی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی کمیونٹی کے پاس آپ اپنی کمپین لگاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں, وہ آپ کو کس لیے ووٹ دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ایز اے ہول مطلب وہ بھی ایک حصہ ہے جو ہماری فارن کمیونٹی ہے دی ہیگ اور ہالینڈ میں, تو ان کی ایشوز مطلب ملتے جلتے ہیں. پاکستان جی اپنا نعمان. مطلب میں تو نہیں مانتا کہ اگر انہوں نے ہونا کھڑا پالیٹکس میں کہ یو ہیو ٹو گو ٹو دا ماسک پاکستانیز اینڈ ڈو یور کیمپین. یو ہیو ٹو ڈو کیمپین ایوری ویئر, جہاں پہ مراکی ہیں, ترکی ہیں, ڈچ پیپل ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو دا ہول سٹیز کنٹریز. I mean, I don't really think that it should be there. اچھا بالکل ایسے, لیکن اب مین مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے بہت بڑا گیپ پیدا ہوا ہے. اچھا ہماری انوالومنٹ میں پالیٹکس میں ڈچ لوگ زیادہ انوالو ہیں, ہمارے بندے کم انوالو ہیں. تو میرا بھی لیکن پالیٹکس میں انٹر ہونے کا اگر آپ مسجدوں میں نہیں جائیں گے, ان لوگوں کو نہیں آپ جگائیں گے کہ آپ نے بھی ووٹ دینا اور آپ کے ووٹ کا بھی ایک حق ہے اور اس کی ویلیو ہے. جی اسد آپ کیا کہیں گے, مطلب کہ یہاں کی پالیٹکس میں ان کو حصہ لینا چاہیے اور صرف سب کی دیکھ بھال کرنی چاہیے یا کہ ان کو اپنے وطن کے بارے میں زیادہ کچھ؟ میں بالکل حصہ تو لینا چاہیے پولیٹکس میں. تو ایک انسان جو ہے انسان فطری طور پہ جو غربت محسوس کرتا ہے, جیسے ہم دیکھیں گے یہ پاکستانی ہے تو ہمیں دلی خوشی یہ ہوگی کہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. نہیں اگر یہ مطلب کہ آسانی پیدا ہو گئی اور یہ پاکستان کے لیے کرے یا پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کرے تو ہمیں کیا فائدہ؟ یہ جیسے میں سوچ رہا ہوں ویسے یہ سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ جنس بیسیکلی پاکستانی ہے. تو یہ بھی جب کوئی پاکستانی ضرورت مند ہوگا. کیوں نہیں نعمان آپ یہ بتائیں کہ اگر جس وقت پاکستانی کمیونٹی کو آپ کچھ دے ہی نہیں سکتے, آپ ان کے لیے کچھ اپنا کوئی ان کی آواز ہی نہیں اٹھا سکتے, تو پھر پاکستانی کمیونٹی آپ کو ووٹ کیوں دے؟ نہیں یہ تو بات مطلب درست نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ ایشوز لائک ہیلتھ کیئر, جیسے کہا تھا دیل, ٹرانسپورٹ, بسز, these are issues for the country. They are also for the Pakistanis, for Moroccans and Turkey. جی عدیل آپ اسے اتفاق کر دیں. بالکل ایسے مطلب پاکستانی کمیونٹی سے لیکن تو پھر آپ کون سا ڈفرینٹ کر رہے ہیں, باقی وہ تو ڈچ بھی کر رہے ہیں. نہیں آپ کو میں آپ کو ووٹ کیوں دوں؟ ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ دی ہیگ میں لوکل ٹیکسی پالیسی بن رہی ہے. اچھا ٹھیک. تو ادھر کی جو مین پارٹیز اگر ڈچ پارٹیز ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے بندوں کے ایشوز ریز نہیں کریں گے. جب وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بندوں کے ایشوز تو ہم ریز کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ پالیسی غلط ہوا کہ آپ اپنی کمیونٹی کی آواز بھی اٹھائیں گے. ہم مینلی اپنی کمیونٹی کی آواز اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے تو شروع میں کہا کہ نہیں ہم جنرل ہیں اور اس میں مطلب نہیں, مجھے ایک منٹ ٹھہرو بیٹے, مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب پرابلم جو ہے یا سب جو ایشوز ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں, تو ایک جیسے تو نہ ہو گئے. اس کا مطلب کہ آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں اور یعنی ڈچ کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں, اور اس میں آپ کو فرق اپنا لانے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کون سے لوکل ایشوز جو ان کو ریز کیا جائے اور کون سے کامن کیا جائے. دیکھیں بالکل بات ایسی ہے کہ ہمارے جو پروگرام بنتا ہے ایک پارٹی کا کہ ہم نے کون سی پالیسیز میں مطلب زیادہ کام کرنا ہے, تو مینلی ساری پالیسیز وہ ہمارے اپنے بندوں کی ہوتی ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی کی مطلب پرابلمس ہوتی ہیں, ان کو ہم ریز کرتے ہیں. تو کام زیادہ مطلب اپنی کمیونٹی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری بات یہ کہ جو مقصد ہوتا ہے وہ کافی لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا نہیں, یہاں پہ جو لیگل طور پہ بھی لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں,
تو کمیونٹی تو یہاں بھی انسانوں کی ہے, انسان بھی یہاں بھی کچھ تو اصب میں نہیں. آپ کی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ سب انسان ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ سب انسان ضرور ہیں, لیکن سب مائگریٹڈ نہیں ہیں. مائگریشن جو ہے نا ایک بہت بڑا زندگی کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. جس وقت آپ مائگریٹ ہوتے ہیں, آپ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب کو چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ وہی بات کر رہے ہیں. تو پھر مائگریٹڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جب کہیں تو سب نظر آتا ہے یہاں کے رہنے والوں کے سامنے, تو پھر ایسے لوگ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ کیا کریں گے؟ کریں گے, کیوں نہیں. کیوں جی؟ یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ for and foremost I'm a politician for the whole country. لیکن مطلب میں کہنا تھا مطلب یہ تھا کہ اگر ایشوز آئیں گے مطلب if it's Islam related or Pakistan related, then we are there to raise that voice in the parliament or at the local level. مطلب یہ ہم مطلب اس کی بات ایک یہ ہے کہ ہماری جو لوکل جو ہیں مسئلے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ہم ادھر مائگریٹ ہوئے ہیں, مسجدوں کی کمی ہے, کلچرل پروگرامز کرنے کے لیے کمی ہے, تو آپ ان چیزوں کا ان ایشوز کو آپ ریز کریں گے. ریز بھی کریں گے اور اندر لیول پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اچھا, جو ہے مسئلے ان کا حل ہو. ہاں جی, تاکہ زیادہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنے ایریا میں ایک مسجد بنے یا کلچرل بلڈنگ بنے, اس کے نام ادھر لڑتے ہیں اندر. یہ نہیں مسجد تو میں نے سنا کہ آج کل اس کو تو پرمیشن ملنے کے ختم ہو چکی. نہیں, ہمارے شہر میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے. کیوں جی اپنا سب آپ سب کیا خیال ہے, یہاں پہ کچھ پرابلم نہیں ہے؟ ملتی ہے پرمیشن, یہاں پہ بھی ملتی ہے. مجھے جو علم یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت انہوں نے مسجد کا جو پرمیشن ہے وہ بند کر دیا, لیکن ایک کمیونٹی سینٹر کی میں ضرور مل جاتی ہے. بلکہ ہیگ میں بھی آپ چیک کریں, ہم نے ریز کیا ہے اور جو آلڈر مین دی ہے کہ اس نے ایک اسپیشل پالیسی بنائی ہے اور اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا ہے کہ مسجدوں کی کمی ہے, صرف مسجدوں میں 6 گردوارا اور ہندو ٹیمپلز ان کی کمی ہے. تو ان کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ ان جگہ کو ہم مطلب زیادہ سے زیادہ جو ابھی کلچرل سینٹرز بیٹ سینٹر ختم ہو رہے ہیں ان میں اب مسجدیں بن رہی ہیں. اور دی ہیگ میں پالیسی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ لے لیں. اچھا, مطلب پرمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کی مطلب گورنمنٹ کوئی آپ کو ہیلپ نہیں کرے الحمدللہ, سبسڈی اور اس پہ ہم نے کام بھی ادھر کیا ہے. وہ الحمدللہ ادھر یہ ہے کہ کوئی پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ بھی اس قسم کے کاموں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جن اس قسم کے یہاں پہ مساجد بننی چاہیے, اور اس کو اگر آپ کی پارٹی میں کہیں یا آپ کی پولیٹکس میں کہیں یہ ایشو ریز کیا گیا تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ وہ تو مطلب ایک ایشو ہے اسپیسیفک مور ماسکس اور مور کرٹس سینٹرز. میں یہ ہوں کہ یو ہیو ٹو ہیو مور پلیسز ویئر یو کین گو اینڈ ٹاک, باتیں کرو. کمیونٹی سینٹرز جو کمیونٹی ہونا چاہیے. کمیونٹی سینٹرز مور ماسک مطلب اگر بنانی ہے, اگر if people are asking for more mosques, why not? I mean یہ فری کنٹری ہے. کیوں جی اسد صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ زیادہ ماسک کی ضرورت ہے یا کمیونٹی سینٹر کی ضرورت ہے یا دونوں کی؟ کمیونٹی سینٹر کی بھی ضرورت ہے, ماسک کی ضرورت اتنی ہے کہ جتنی افراد کو وہاں ضرورت ہو مسجد کی, تو وہاں مسجد نہیں ہے تو اس کو دور جانا پڑتا ہے دوسرے کونے میں شہر کے. تو اس ضرورت کے حساب سے مسجد بننی چاہیے. ادروائز اس کو اتنا ایشو نہ بنایا جائے کہ ہم نے ان کے کوئی مقابلے میں مسجد بنانی ہے. ضرورت کے مطابق ضرورت کی بات ہے, ضرورت نہیں, لیکن ایشو ہمارا مسجد نہیں ہے, ایشو ہمارا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے, ایشو ہے پولیٹیشین. کہ یہ جو ہمارے نئے پولیٹیشین ہیں یہ ہمارے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اپنا نعمان آپ کا کیا خیال, آپ کیا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں, یعنی وہ میونسپلٹی لیول کی کر رہے ہیں یا کہ آپ یعنی گورنمنٹ لیول پہ کر رہے ہیں, حکومتی لیول کی؟ میں فی الحال آئی ایم busy with all kinds of ventures. Partij van de Arbeid, CNV, that's a Dutch labor union. And I write for newspapers as well. And I tackle all kinds of issues. If it's financials, that also affects us. If you lost your job, how much money do you get? So yeah, all issues ہیں, they also affect us and the whole country as well. نہیں, اس میں تو میں پھر اسی سوال پہ آؤں گا. تو دیکھیں نا, جس وقت میرا اپنا مجھے اپنی ذاتی طور پہ ایز اے جاوید ثنا آپ مجھے لیں تو میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کو ووٹ دوں گا نا, صرف اس لیے ووٹ دوں گا کہ آپ پاکستانی ہیں. مجھے یہ سے شاید کم تعلق ہو کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کی پارٹی کیا ہے, لیکن میں اس لیے بہت خوش ہوں گا کہ چلو ہماری کمیونٹی سے کوئی بچہ ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کی آواز بھی سنے گا. لیکن اگر آپ نے وہی ایشو لینے ہیں جیسے اکانومی ہے, ہیلتھ ہے, تو وہ تو دوسرے میرا گوروں کے پاس بھی چلے جاؤ تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں.
یہ تو بات ظاہر ہے, لیکن this is a difference between us and for example the Moroccans or Turkeys. وہ مطلب دیتے ہیں ووٹ to the representatives regardless of their issues or policies کہ وہ آئے وہاں پہ and they can be there for us کہ مطلب you can see that we are also more than جی آپ کا میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ آپ نے اکانومی کے بارے میں بات کی ہے جی, تو ہمارے پاکستانی بندے تو نون ہے کہ بزنس مین ہیں, مارکیٹیں لگاتے ہیں, بیکریاں ترکیوں کی چلتی ہیں, دکانیں لگاتے ہیں, تو جو ڈچ ہیں وہ اس کے بارے میں اور طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم جب اس کے بارے میں بات کریں گے تو اور طریقے سے بولیں گے. یعنی آپ اس کی جو ہے نا ریپرزینٹیشن اپنی کمیونٹی کے خیالات حالات کے مطابق آپ ریپرزینٹیشن کریں گے, جس کو گورا جو ہے ریپرزینٹیٹیو جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ نہیں سمجھ پائے, اور ریالٹی ہے وہ سمجھتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ مسئلے کیا ہیں. نہیں خواتین و حضرات, اس میں یہ چیز واقعی ان کی بڑی اہم ہے کہ جس وقت یہ لوگ پولیٹکس میں آئیں گے تو کم از کم یہ ان کے روٹس جو ہیں وہ اپنے دیسی ہیں, پاکستانی ہیں یا ایشین ہیں, تو چونکہ وہ جو روٹس جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہوگی. اور یہ دوسرا گورا جو ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وہ فیلنگ پیدا نہ ہو سکے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم ناظرین, ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ جو مختلف پارٹیاں ہیں وہ کیا ہمارے ایشوز کو پارلیمنٹ میں ریز کریں گی. جیسے کہ نعمان کا بات کر کہ ہم جو اسپیسیفک جو چیزیں ان کو ہم ریز کرتے ہیں. عدیل نے کہا کہ پیچھے حلال کا ایک مسئلہ ہوا کہ یہاں پہ حلال کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی بھی مسلمان نہ پارٹی اور نہ ہی مسلمان پارلیمنٹیرین جو ہے اس نے کوئی اپنا اس میں اپنے فائٹ کی. تو اگر یہ مسئلہ نعمان لیٹ سے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں اور یہی مسئلہ پارلیمنٹ میں آتا ہے کہ دوبارہ کہ حلال کا جو ہے وہ سسٹم جو انہوں نے تبدیل کیا ہے, صرف پوری پارلیمنٹ میں 2 پارلیمنٹیرین نے جو اس کا اپنا موشن دیا تھا اس کی وجہ سے, تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ اگر مطلب the vote depends on me تو میں کہوں نہیں, مطلب this is my value and I won't support this motion. اور اگر اس کا مطلب ہو کہ آپ کو پارٹی سے نکالا جائے گا پھر بھی آپ لڑیں گے؟ کیونکہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے کہ جو پارٹیز میں لوگ تھے ان کو اجازت نہیں تھی اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے. انہوں نے یعنی ان کو اوپنلی کہا کہ یہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. وہ پارٹی کی پالیسی ہے, بندے کی پالیسی نہیں ہے. اور میں اگر اس سچویشن میں ہوتا, اگر مجھے اس طرح کے بل پاس کرنا ہوتا تو میں اگلے دن ریزائن دے دیتا. آپ بتائیں جی اپنا اسد صاحب, اگر آپ یہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں اور آپ کو یہ چوائس دی جائے کہ جی یہ ایک آپ کا پرسنل معاملہ آگے جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عام ہے, حلال کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے جو مسلمان نہیں ہے, تو آپ کو شرط دی جائے کہ آپ پارلیمنٹ چھوڑیں گے یا آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ وہ جو رائٹس کی وائلنس ہے اور خاص کر مسلم کمیونٹی کی, اس میں اگر وہ نہیں اس کو یک طرفہ کرتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی آپ اپنے ممبرشپ سے ریزائن دے دیں گے لیکن آپ ان پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے. رائٹس کے لیے ہی تو ہم ممبرشپ لیتے ہیں. جی, رائٹس کی وائلنس ہو رہی ہے تو چھوڑ. نعمان آپ کیا کہیں گے؟ نہیں مطلب اگر آپ ایک ہی ایشو کو بلانا ہے اپنا لائف گول تو پھر then you won't make anything, won't achieve anything. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ this is not end of the world. Of course not end of the world. اگر مطلب look this country is safe. The bill was passed through the second chamber, پھر first chamber آیا, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب rights is violation. مطلب بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ you have to be also realistic and you have to also say maybe I have to shift one thing for another thing to achieve this. مطلب you're living in this country, you're living with a majority and a minority. جی آپ بتائیں جی. وہ دیکھیں اس ٹاپک میں میری کلیئر ویژن ہے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دینا, اپنے حق کا ساتھ دینا ہے. مطلب یہ مین نہیں لیکن نعمان کا جو ہے نا اس کی بھی بالکل ویژن بالکل کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اسی ایشو کی وجہ سے میں پارٹی نہیں چھوڑ دوں گا بلکہ کیپ آن فائٹنگ. لیکن یہ حلال کا ایشو ہے, یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف بول ہی نہیں سکتے. اپنے پرنسپل کے خلاف نہیں جی آپ بولے گا تو صحیح نا. اب مطلب بندہ بول تو سکتا ہے but you cannot stop from what's happening. You can speak out of course. نہیں اگر کہا جاتا پارٹی پالیسی میں کیا بات نہیں کر سکتے, آپ کا فائدہ کیا ادھر بیٹھنے کا, پھر آپ بول نہیں سکتے. جی مطلب there is no one who is being blocked from speaking. جن نے بات کرنی تھی وہ کرنی تھی, لیکن there was اب یہ خود دیکھیں کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے
why did we not stand up together and went to The Hague or a big protest? مطلب ہوئے ہیں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, ہم نے دی ہیگ میں آرگنائز کی ایک کانفرنس آرگنائز کی ہے. مطلب اس طرح کے ایشو پہ اگر آپ نہیں کافی مطلب چیمبر پارلیمنٹیرینس بھی ادھر آئے تھے, ٹی وی کے بھی آئے تھے. اگر آپ کی پارٹی آپ کو ایسے مطلب سسٹم پہ بلاک کر رہی ہے تو آپ نے میرے خیال سے اپنے کریئر کا نہیں سوچنا چاہیے, آپ نے مطلب دیکھنا کہ صحیح کیا ہے. اور بے شک اس کا مطلب کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر نکل کے ایک اپنی تنظیم بنا دیں یا ایسی پارٹی جوائن کریں جدھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس طرح کے ایشوز ریز کریں. ایسی پارٹی جدھر آپ ریز ہی نہیں کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ عادل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کیا ہے اس پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ آپ نے بھی سیاست میں حصہ لیا ہے اپنی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے, بالکل میں نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے, تاکہ مجھے آگے جا کے شرمندگی نہ ہو, شرم نہ ہو, یہ آپ تاکہ آپ اپنی کمیونٹی کو 100% سپورٹ کر سکیں. لیکن آپ اس معاملے میں ہیں کہ اگر آپ کو کل کو یعنی آپ کی پارٹی کہے کہ جی آپ بھلے آپ کی مسلم پارٹی ہے, وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے چونکہ میجورٹی یہ کہتی ہے اس بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی, آپ نے بھی بات نہیں کری, تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن اس طرح کا امپورٹنٹ ایشو اگر ہو تو مجھے بے شک پرائم منسٹر بنا دینا انشاءاللہ. میں وہ بھی نہیں بنا چاہوں گا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, بالکل آپ ریکارڈ کر لیں. اگر مجھے کل کوئی 10 ملین بھی دے دینا یہ بولنے کے لیے تو میں نہیں بولوں گا. نہیں بولیں گے جی. آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ میں 1.2 Muslims, million Muslims. If we all would vote for Islam Democrat, we would have roughly 14-15 seats. 14-15 seats? Yeah, in the national chambers. But we don't care. ہمارے اپنے ایشوز ہیں لائک ہیلتھ کیئر, منی. مطلب جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے مسلمانوں کی, no we have more than only Islam issues. لیکن اسلام ایک ایشو نہیں, اسلام میں سب کچھ آتا ہے. اسلام میں آپ کا پڑھنا ہے, آپ کا لکھنا ہے, آپ کی جاب ہے, آپ کا مطلب اسکول کا سسٹم ہے, اسلام میں سب انوالوڈ ہے. تو آپ اسلام کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں, اسلام آپ کی زندگی کا حصہ ہے. خواتین و حضرات, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت یہ جو بات کریں کہ اگر اس وقت 1.4 ملین کہا جی آپ نے, 1.2 ملین مسلمان یہاں پہ موجود ہیں, اور واقعی اگر ہم سب ایک 1.2 ملین لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی 14 سیٹیں, اور جو 14 سیٹیں جو ہے بہت بڑی میجارٹی ہوگی, تو کیوں نہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے تاکہ آپ کے جو لوکل ریلیجس پرسنل جو امیگریشن کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ آسانی سے حل کر سکیں. لیکن اس میں آپ اس کے بارے میں آخری کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بھی سیٹ اگر ہو جائے نا پارلیمنٹ میں تو ایک آواز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سیٹ کی آواز ہے, ایک ٹوٹل آواز ہے, ایک بندے کی آواز ہے, ایک کمیونٹی کی آواز ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ایسی پارٹی جوائن کرنی چاہیے جدھر ہم اپنے آپ کو نہ آن آف نہ کریں. جی آپ کیا کہیں گے اسد کہ پارٹی کون سی جوائن کرنی چاہیے جو کہ اپنے جس کی کہ زیادہ اپنا پاسبلٹیز اپنے کلچر کو کور کرنے کی ہوں, یا کہ جسٹ بڑی پارٹی لے لیں تاکہ آپ ممبر بنے اور آپ کی آواز ہو؟ نہیں, ہمیں تو جیسے یہ عدیل نے بات کی ہے, آپ کا میرا خیال جو ہے نا زیادہ کھچاؤ عدیل کی طرف ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو اس کا ویو ہے اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی ہے کہ نہیں, لیکن نعمان بھی کسی حد تک جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے. نعمان جس پارٹی سے جوائن ہے اس پارٹی کو اگر اس پارٹی میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بات کر ہی نہیں سکتے تو جب بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن نعمان کا کیوں جی, نعمان میرا خیال آپ کا بھی ویو یہ ہے کہ دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اگر وہاں پہ آپ نہیں ہو سکتا, آپ کیپ آن ریزنگ یور وائس. پھر آپ مسلم کمیونٹی کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسی طریقے سے اکٹھا کریں گے, یہ تو سوال ہے جی. پوائنٹ پہ آپ بات کریں گے تو مسلم کمیونٹی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تو ایک دم آواز دیں گے تو سارے اکٹھے ہو جائیں. ہاں نہیں, اپنا نعمان یہ تو بات ہے, اسٹرگل ہے. ہاں سر, یہ تو بات ہے کہ ویسے اسٹرگل تو میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ 10-20 ایئرس کوئی نہیں ہماری کمیونٹی ساتھ آ رہی نہ آ رہی. مطلب ہے شروع میں تو کوئی پولیٹیشین نہیں دیکھا, ابھی آپ جیسے ینگسٹر دیکھ رہے. آج تک یورپ میں میرے لاسٹ کانفرنس میں تھا ڈنمارک میں, وہ سرپرائز تھے کہ دی ہیگ میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس کا نام اسلام ڈیموکریٹس, یہ پورے یورپ کی پہلی پارٹی اسلام کے نام پہ ایک سیٹ انہوں نے حاصل کی ہے.
مطلب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اسٹرگل کریں گے نہیں تو سیٹ کیسے ملے گی, اس کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا تو سیٹ ملی ہے, ان کو مل گئی ہے, مل گئی ہمارے. لیکن وہ کیا مطلب کہ وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کریں گے یا اپنے کلچر کو کریں گے یا اپنے مذہب کو کریں گے؟ نہیں, ہم پوری دہائی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمارے ویلیوز اسلامک ویلیوز ہیں, یہ مین چیز ہے. وہ پھر دونوں کو کور کرتا ہے, ملک کو بھی کور کرتا ہے, کمیونٹی کا پرابلم. ہم میرا خیال ہے کہ ٹائم جو ہے ہمارا ختم ہونے والا ہے. میں آپ تینوں کو ایک مطلب کہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر اپنا ایک میسج چاہے جو بھی ہو, آپ اپنی مرضی سے اگر آپ اپنی کمیونٹی کو دینا چاہیں تو پلیز آپ اس میں بولیں کہ کیا آپ ان کو میسج دیں گے. بالکل میں دینا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا علامہ اقبال ہیں, یوتھ کو خاص طور پہ جو میسج دینا چاہوں گا کہ ان کو پڑھیں, ان کا ویو کیا تھا اور اس پہ اثر بھی انشاءاللہ کریں, اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, ملک سے محبت کریں, ہالینڈ سے بھی اور پاکستان سے بھی, اور مین چیز ہے علامہ اقبال کو پڑھیں. بہت شکریہ جی. اسد, آپ کیا پیغام دیں گے اپنی عوام کو؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, تو سب انسانوں کو انسان سمجھ کے ڈیل کریں, اور اس میں جو ہمارے اپنے کلچرل ایشوز ہیں تو ان کو متحد ہو کے حل کرنے. جی نعمان, آخر میں آپ اپنے ویوز جو ہے اپنی کمیونٹی کو ایکسپلین کریں. میں تو بس یہ کہوں گا کہ ڈونٹ ووٹ بیکاز اٹس کالڈ اسلام اور اسلام ڈیموکریٹ, ووٹ بیکاز the values of that party represent your values most. Read books, read the Dutch news, and then make your own decision. خواتین و حضرات, ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے. دیکھا کہ ہمارے جو ینگ یعنی پولیٹیشینز ہیں ہمارے ساتھ, ایک ان کے اور بھی بیٹھے ہیں جو کہ اس چیز کو بڑے اپنا اچھے کمنٹ دیے, انہوں نے بڑے ان دونوں کو بیلنس رکھا. پاکستان اور ہالینڈ کی اسد صاحب نے بڑی اس کی جو جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے اچھے پوائنٹس دیے. لیکن میں اپنی قوم کو, اپنی کمیونٹی کو یہ ضرور پیغام دوں گا کہ پاکستانی, انڈین, ایشین, اپنا کیا نام ہے افغانی, یا جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایتھنک کمیونٹی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سب کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے تاکہ آپ اکٹھے ہو کے ایک پولیٹکس میں حصہ لیں گے. آپ کی پارلیمنٹ میں آواز ہوگی اور وہ آواز جو ہے نا وہ ہمارے مسائل حل کر سکے. ابھی تک میرا خیال ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو آج ڈسکشن کر دی ہے یہ ایک لوکل پولیٹکس کے بارے میں آخری ڈسکشن ہے. یہ ایک آغاز ہے. ابھی ہم اور لوگوں کو بلائیں گے, اور لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ وقتاً ہم اس قسم کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. جاوید ثنا کی طرف سے شب بخیر. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں, صرف پرائم ٹی وی پر.